عید الفطر اہل اسلام کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ اس کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال واپس لوٹ کر آتی ہے اور بار بار آتی رہتی ہے۔ اس کے ایک معنی خوشی اور مسرت کے بھی ہیں اور فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں۔ اس دن سے روزے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، لہٰذا اس تہوار کو عید الفطر کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر وہ دن ہے جب لوگ رمضان کے روزوں سے فارغ ہوتے ہیں اور عید الاضحیٰ وہ دن ہے جب لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے صرف دو عیدیں ہیں۔ بعض لوگوں نے جو دوسری عیدیں ایجاد کر رکھی ہیں وہ بدعت ہیں اور شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اہل مدینہ دو عیدیں مناتے تھے جن میں وہ لہو و لب میں مشغول رہتے تھے اور بے راہ روی کے مرتکب ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ عہد جاہلیت سے ہم اسی طرح دو تہوار مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر دو دن تمہیں عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ صدقہ فطر ادا کرنا۔ عید الفطر کی مناسبت سے ایک اہم کام صدقہ فطر کی ادائیگی ہے۔ روزے کے دوران انسان سے جو بھول چوک یا غلطی ہوتی ہے اس کی تلافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزوں کو لغو اور گندی باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کی روزی کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ صدقہ فطر کی مشروعیت نماز سے پہلے تک ہے۔ بہتر ہے کہ اسے رمضان ہی میں ادا کر دیا جائے تاکہ غربا اور مساکین بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ یہ ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے سب پر فرض ہے۔ اس کی مقدار ایک سا گندم کے علاوہ تقریباً 2.5 کلو گرام اور گندم نصف سا ہے۔ اس کے برابر قیمت تقریباً 60 روپے بھی دی جا سکتی ہے۔